السلام علیکم، میں ہوں فیض النبی اور میں ہوں بلال احمد سلیمی، اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک۔ یہ ہمارا چینل ہے جس کو آپ سننے سے پہلے سبسکرائب لازمی کر دیے گا۔ اس چینل کا بیسک مقصد ہے دنیا میں ہمارے جو سماجی مسئلے ہیں جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ان کے حقوق کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ہم آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک لائے ہیں وچ از سوشل امبیلنسمنٹ ان لائف، جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی جوڈیشل سسٹم اور اس کے مسائل، جس میں میرے دوست فیض آپ کو اس کے بارے میں مزید آگاہ کریں گے۔ جوڈیشل سسٹم ہمارا ہی مین جڑ ہے ساری معاشرے میں عدم توازن کی۔ بلال، اگر آپ غور سے دیکھیں تو جوڈیشل سسٹم نے آج تک اس ملک کو دیا کیا ہے؟ اس ملک میں جتنی خرابیاں ہیں وہ جوڈیشل سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہیں، کیونکہ معاشرے میں انصاف نہیں ہے، غریب کو انصاف نہیں مل رہا، امیر کے لیے انصاف جو ہے وہ اس کے گھر پہ موجود ہے، غریب جو ہے وہ ساری عمر سنوائی کیس کی کرواتا مر جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد فیصلہ آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ غریب جو تھا وہ بے قصور تھا۔ اس معاملے میں جج بھی بک جاتے ہیں، غریب کے لیے امیر کے لیے جج بھی بکتے ہیں، امیر کے لیے وکیل بھی بکتے ہیں، امیر کے لیے پورے کا پورا سسٹم بک جاتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں کہ جتنے بھی پچھلے 3 4 5 سالوں میں یا آپ کی عمر میں یا میری عمر میں ہم نے جو جتنے بڑے بڑے اسکینڈلز دیکھے ہیں، اس کسی ایک اسکینڈل میں اگر آپ کو یاد پڑتا ہو کہ کسی ایک اسکینڈل میں اس عدالت نے کسی امیر کو سزا دی ہو؟ میرا نہیں خیال کسی کو سزا ملی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک میں امیروں کے لیے عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں، ان کے لیے ایف آئی اے بھی رات میں ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، ہمارے جو سابق وزیر اعظم صاحب تھے، وہ ایک بہانہ کر کے رات میں فرار ہو گئے، جن کے لیے ہائی کورٹ بھی کھل گئی، ان کو جج نے بانڈ بھی دے دیا۔ غریب آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی قسم کا، اس کو تو ایون ہفتے کے دن اٹھایا جاتا ہے تاکہ سنوائی بھی اس کی پیر کو شروع ہو، اور 2 دن حوالات میں ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے بلال، یہی وجہ ہے جس وجہ سے ناانصافی کو فروغ ملتا ہے، اور معاشرے میں پھر قتل و غارت، ڈاکو زنی، چوری، یہ سارے معاملات عام ہوتے ہیں۔ جب غریب کہتا ہے کہ مجھے انصاف عدالتوں سے نہیں ملنا، تو میں پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لوں گا اور میں پھر اپنی مرضی سے اپنے طریقے کا انصاف دوں گا، پھر وہ اپنے ساتھ غلط کرنے والے کو قتل بھی کرے گا، چوری کرنے والے کو مارے گا۔ یہ سارے معاملات تب ہوں گے جب انصاف نہیں ملے گا، لیکن جب انصاف غریب کو ملے گا تو غریب کو پتا ہوگا کہ یہ میرے ملک کا عدالتوں کا نظام ہے اور یہ مجھے انصاف دے گا۔ جب تک عدالتوں کا نظام انصاف نہیں دے گا تو غریب غلط رستہ چوز کرتا رہے گا، اور امیر کو غریب کو دبانے کے لیے ڈفرینٹ مواقع فراہم ہوتے رہیں گے۔ جس کی ایک کامن مثال ہمارے سامنے ہے، ابھی ہمارے پاس میں ہی لاہور میں مغل پورہ کا ایک علاقہ ہے، جہاں ایک 18 سالہ نوجوان کو سگریٹ بیچنے پہ اور غریب انسان کو جیل کی سزا سنائی گئی، جبکہ ہمارے ہاں امیر جو کہ بے انتہا کرپشن، قتل و غارت، ایون کوئٹہ میں ہمارے جو سابق گورنر صاحب تھے جنہوں نے ایک پولیس افسر کو ٹریفک حادثے میں مار دیا، وہ بھی آج باہر پھر رہے ہیں۔ یہ کیوں ایسی وجہ ہے کہ ہمارے ملک اس کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا؟ یہ اس کی وجہ بلال یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا اپنے حقوق سے ناواقف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کا آئین، اس ملک کا قانون ان کو کیا کیا حق دیتا ہے، ان کے کیا رائٹس ہیں، اور وہ کس طرح سے اس ملک میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو لوگوں کو یہ تک نہیں پتہ، جس انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ ملک کے صدر کا نام کیا ہے، اس انسان کو اپنے حقوقوں کا کیا پتا ہونا ہے۔ آپ اگر پنجاب کے ڈفرینٹ دور دراز علاقوں میں انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں تو ان لوگوں کو یہاں تو پتہ ہے بھٹو کا، اور پنجاب کے لوگوں کو پتہ ہے جی میاں صاحب۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ ان کا صدر کون ہے، ان کو نہیں پتا کہ ان کا وزیر اعظم کون ہے، ان کو نہیں پتا ان کا وزیر اعلیٰ کون ہے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کہاں کہاں کس کس موقع پہ ناانصافی کی گئی، ان کو استعمال کیا گیا، ان کی پیسے پہ، ان کی چیزوں پہ ڈاکے ڈالے گئے، کس طرح اس ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا۔ اور یہی سسٹم جب نکلتا ہے تو پھر ناانصافی پھیلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان عدالتوں نے کبھی بھی امیر کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا نہیں کیا۔ ہمیشہ سے امیر کے لیے آسان رستہ دیا گیا تاکہ وہ اس رستے کو استعمال کر کے اس سسٹم سے فرار ہو سکے، اپنی سزاؤں کو ایویڈ کر سکے، اپنے آپ کو بچا سکے، اپنی چوری کے پیسے کو بچا سکے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ میاں صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی وائف کا انتقال ہوا، تو یہاں پہ جیل میں موجود لوگ جو تھے ان کے خاندان کے، ان کو اجازت مل گئی کہ وہ جا کے ان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ کسی غریب کو جو کہ جیل میں ہو
کوئی ایسا غریب بندہ جو جیل میں ہو اور اس کے گھر اس کی ماں مر جائے تو اس کو اس جنازے کے لیے جیل سے پولیس اہلکار جنازگاہ تک لے کے جائیں، اس کو تو وہ حق ہی نہیں دیا جاتا، کیونکہ شاید وہ پاکستان کا شہری ہی نہیں ہے، اس کے اوپر یہ قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ یہ اتنا ایک مین ایشو ہے بلال صاحب کہ جب تک اس ملک میں امیر اور غریب کے لیے انصاف ایک نہیں ہوگا، ایک جیسا نظام نہیں ہوگا، تب تک نہ یہ معاشرہ ترقی کر سکے گا، نہ یہ معاشرہ گرو کر سکے گا اس طرح سے جس طرح کا ہم چاہتے ہیں، نہ یہ اسٹیٹ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بن سکے گی جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم صاحب چاہ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چینی اسکینڈل ہے، آٹا اسکینڈل ہے، پھر یہ ڈالرز کے معاملات ہیں جو جس طرح یہ اوپر لے جائے جاتے ہیں، پھر یہ آپ کی رہائشی اسکیمیں ہیں، یہ کس طرح چلتا ہے؟ یہ اسی لیے چلتا ہے نا کہ اس ملک میں نظام کا، انصاف کا نظام نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری یہ مزید ڈسکشن آپ سے جاری رہے گی ہماری اگلی ویڈیوز میں، جس میں آپ کے لیے لائیں گے ڈھیر ساری مزید انفارمیشن، اور ہمارا مین مقصد ہے آپ لوگوں کو اجاگر کرنا کہ اپنے حق کے لیے آپ لوگ کھڑے ہیں، نہ کہ یہ کہ نعرے بازی کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کے لیے کی جائے یا خاص شخصیت کے لیے کی جائے۔ بظاہر ایک پاکستانی آپ لوگ اپنے حق کے لیے لڑیں، یہ مت گھبرائیں کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، آپ لوگ کو آپ کے حقوق ملیں گے، آپ لوگ کو اپنے حقوق کے لیے ہم آپ کو مزید آگاہ کریں گے اور آپ کو راستے بتائے جائیں گے جس کے تحت آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں اجازت دیں، آپ کے ہوسٹ ڈسکشن تھراٹلرز۔